السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، تجوید القرآن کلاسز کے سلسلے میں خاکسار آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج خاکسار اس کلاس میں سورہ ہود کی شروعات کرے گا۔ اب ہم سنتے ہیں سورہ ہود کے پہلے رکوع کی تلاوت، اس کے بعد حسب سابق چند قواعد بھی ہم پڑھیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر۔ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّنِي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ۔ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ، أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔
وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ۔ ناظرین کرام، اب تک ہم سورہ ہود کے پہلے رکوع کی تلاوت سن رہے تھے۔ اب ہم قواعد پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے الف لام را، ان حروف کو کہتے ہیں حروف مقطعات۔ الف لام، لام پر مد ہے، اس مد کو کہتے ہیں مد متصل، تو اس کو لمبا کر کے پڑھیں گے، مد منفصل سے بھی زیادہ، حرف مد سے بھی زیادہ، اس کو سب سے زیادہ کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کے بعد را پر کھڑا زبر ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ یہاں پہ علامت وقف قف کا مطلب ہے ٹھہرو، تو یہ علامت ایک، تو یہاں پہ ہم وقف کریں گے۔ اس کے بعد کتابن، تا کو باریک پڑھیں گے، کاف کو بھی باریک پڑھیں گے، اور با پہ جو تنوین ہے اس کا یہاں اظہار ہوگا، یعنی تنوین کی جو مکمل آواز ہے اس کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف حمزہ ہے۔ ناظرین کرام، جب کبھی بھی نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف حلقی، یعنی وہ حروف جو حلق سے ان کا مخرج ہے وہ ہے 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خوا۔ تو یہ جو حمزہ ہے یہ حروف حلقی میں سے ہے، تو نون ساکن اور تنوین کے بعد یہ 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوتا ہے۔ اظہار کہتے ہیں نون ساکن اور تنوین کی مکمل آواز کی ادائیگی کو۔ تو آگے احکمت، کاف کو باریک پڑھیں گے، تا کو بھی باریک پڑھیں گے، آیاتہ میں تا کو بھی باریک پڑھیں گے، ثم میں ثا جو ہے اس کو بہت نرمی کے ساتھ نرم آواز میں اس کی ادائیگی ہوتی ہے۔ ثم میم مشدد ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کے ساتھ اس کو پڑھیں گے۔ فصلت، صاد یا حروف پر یعنی گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے تا کو باریک پڑھیں گے۔ ملدن، نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے ایک حرف لام ہے وہ آیا ہے، تو یہاں پہ نون ساکن کا ادغام ہوگا، یعنی نون ساکن کی جو آواز ہے لام میں تبدیل ہوگی، اور یہاں ادغام صرف ادغام ہی ہوگا،
یہاں کسی قسم کی غنہ کی آواز نہیں ہوگی۔ اس کے بعد من لدن، نون ساکن کے بعد آگے حروف حلقی میں سے ہا آیا ہے تو نون ساکن کا اظہار ہوگا۔ اظہار مطلب نون ساکن کی مکمل آواز کی ادائیگی کو کہتے ہیں۔ آگے حکیمن میں کاف کو باریک پڑھیں گے، اور میم پر جو تنوین ہے اس کا بھی یہاں پہ اظہار ہوگا، یعنی تنوین کی جو آواز ہے اس کی مکمل آواز کی ادائیگی ہوگی، کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے خوا حرف آیا ہے۔ خوا یہ حروف حلقی ہے اور حروف پر بھی ہے۔ پر یعنی ہمیشہ گول پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، تو اس کو گول پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف آیت آنے کی وجہ سے ہم نے وقف کر دیا۔ وقف کرنے کی وجہ سے آخری حرف جو ہے یہ ساکن ہو گیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ساکن ہے اس کو مزید کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدہ کے مطابق۔ ایک اور بات یاد رکھنے کی وہ یہ ہے کہ جو را ہے یہاں اب وقف کرنے کی وجہ سے اس پر جزم آئے گا، تو اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد اگلی آیت اللہ تعبدو، لام کو باریک پڑھیں گے، اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو اللہ باریک پڑھیں گے۔ تعبدو میں تا کو بھی باریک پڑھیں گے۔ دال پر جو مد ہے مد منفصل ہے، اس کو ایک الف سے زائد کھینچ کر پڑھیں گے۔ آگے علامت وقف تو آنے کی وجہ سے وقف کر دیا، اور یہاں اللہ کا جو لام ہے وہ گول ہوگا، کیونکہ اس سے قبل جو حرف ہے اس پر زبر ہے، زبر اور پیش آتا ہے تو اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھیں گے۔ اگر اس سے قبل حرف پر زیر ہے تو باریک۔ اب یہاں دونوں لام ہیں، تو جو پہلا لام ہے یہ باریک، اور جو اللہ کا جو لام ہے وہ گول پڑھا جائے گا۔ تو اکثر اس میں تھوڑا کنفیوز رہ جاتے ہیں لوگ، تو کرنا کیا ہے، پہلا جو لام ہے اس کو باریک، اگلا جو اللہ کا لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ میں ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں، اب غور سے سنیں۔ الا اللہ، الا اللہ، اس طرح سے پہلے لام کو باریک، دوسرا جو اللہ کا لام ہے اس کو گول پڑھیں گے۔ آخری حرف ہا کو ساکن کرنے کی وجہ سے اللہ پر جو مد ہے یعنی کھڑا زبر ہے اس کو زیادہ کھینچ کر پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ آگے اننی میں نون مشدد کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لکم ایک الف کے برابر غنہ کی آواز کی وجہ سے کھینچ کر پڑھیں گے۔ اننی اس طرح سے۔ لکم منہ، دونوں میم کا ادغام ہو گیا ہے، اس ادغام کو ادغام مثلین کہتے ہیں۔ مثلین یعنی ایک ہی قسم کے دو حروف، ایک ہی قسم کے دو چیز، مثل کہتے ہیں برابر۔ اسی طرح مثلین ایک جیسے، تو اب ایک جیسے دو حروف کا یہاں ادغام ہوا ہے، اس ادغام کو کہتے ہیں مثلین۔ یہاں میم مشدد ہے، ایک الف کے برابر، اس کو غنہ کی آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ منہ میں نون ساکن کا اظہار ہوگا کیونکہ آگے حروف حلقی میں سے ایک حرف ہا آیا ہے۔ نذیر، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اور را کو گول پڑھیں گے۔ را پر جو تنوین ہے اس کا ادغام واو میں ہوگا، کیونکہ نون ساکن اور تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آتا ہے تو ادغام ہوتا ہے، تو اس قاعدے کے مطابق یہاں ادغام ہوگا اور ایک الف کے برابر غنہ کی آواز بھی ہوگی۔ وبشیر، علامت وقف آنے کی وجہ سے، علامت وقف جو آیت ہے وہ اس کے آنے کی وجہ سے یہاں وقف کر دیا۔ وقف کرتے ہوئے جو آخری حرف را ہے اس کو ساکن کر دیا۔ اس کو ساکن کرنے کی وجہ سے اس سے قبل جو حرف مد یا ہے اس کو زیادہ ایک الف سے زائد کھینچ کر اس کو پڑھیں گے مد عارض کے قاعدے کے مطابق۔ یہ جو را اس پر وقف کرنے کی وجہ سے جزم آئے گا، اس کو باریک ہی پڑھیں گے۔ تو ناظرین کرام، آج کی کلاس میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔